السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ فرینڈس اینڈ مائی سبسکرائبرس. آج کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڈیچ پولیٹیکل سائنٹسٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ پارٹ 2. اس سے پہلے جو ہے آپ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ پارٹ 1 جو ہے اس کے اوپر ایک ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں. آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. دراصل ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ جو ہے اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر اور ریاستی ارتقاء کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے. جدید ریاستی نظام جو ہے اور جو انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کا جو آغاز ہے وہ دراصل ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ سے ہی ہوتا ہے. تو جب تک آپ جو ہیں ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے نیچر کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں، اس نے جو انٹرنیشنل ریلیشن کو افیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں، اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ایولیوشن ہوا اس کے بعد جو ہے، جب تک آپ ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح آگاہ نہیں ہوں گے، آپ اس وقت تک جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ جو ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی بات کی جائے، تاکہ آپ کو انٹرنیشنل ریلیشن کو اور جدید ریاستی نظام جو ہے، جو ماڈرن ساورن نیشنل اینڈ سیکولر اسٹیٹ سسٹم جو ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ اس ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جو ہے وہ دو ایپیسوڈ کے اندر اس کو پیش کیا جا رہا ہے. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ پارٹ 2. ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ جو ہے اس کو پیس ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ بھی کہا جاتا ہے یا پیس آف ویسٹ فالیہ بھی کہا جاتا ہے. تو وٹ واز دا ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ؟ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کیا ہے، یہ کب ہوا، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اسی چیز کے بارے میں جو ہے یہ دوسرا ایپیسوڈ جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ واز سائنڈ آن اکتوبر 24, 1648 ایٹ دی اینڈ آف دا 30 ایئرس وار. تو جو ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ ہے یہ دراصل 24 اکتوبر 1648 کو جو ہے وہ طے پایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو یورپ کے اندر 30 ایئرس وار جو ہے وہ لڑی گئی تھی، 30 سالہ جنگ، جس کا آغاز 1618 میں ہوا اور وہ 1648 میں جا کر ختم ہوئی. تو جب اس جنگ کا اختتام ہوا تو اس کے نتیجے میں جو ہے ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ سائن کیا گیا تھا. چونکہ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے نتیجے میں یورپ کے اندر جو ہے امن کو قائم کرنے میں، پیس جو ہے اس کو قائم کرنے میں بڑی سہولت ملی تھی اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی. اسی لیے ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ جو ہے اس کو پیس آف ویسٹ فالیہ بھی کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ ہے یہ ایک سیٹ آف ٹریٹیز ہے. اس میں دو ٹریٹیز ہوئے تھے جو لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ اس کو میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں. اور چونکہ یہ ٹریٹی دونوں جو ہیں یہ ویسٹ فالیہ کے مقام پر ہوئے تھے، اسی نسبت سے جو ہے ان کو ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کہا جاتا ہے. ویسٹ فالیہ جو ہے اگر آپ موجودہ دور میں گوگل کے حوالے سے گوگل کو سرچ کریں تو یہ موجودہ دور کے اندر جو ہے جرمنی کا جو ہے وہ حصہ ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ ماڈل بیکیم یونیورسلی ایکسیپٹیڈ اینڈ وائڈلی رسپیکٹڈ اسٹل. تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ جو ہے اسی کے اوپر جو موجودہ بین الاقوامی تعلقات ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، اس کی بنیاد ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے اوپر رکھی گئی ہے. اور یہ جو ہمارا جو جدید ریاستی نظام ہے، جو موجودہ ریاستی نظام ہے، اس کی بنیاد بھی ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے اوپر رکھی گئی ہے. ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے اندر جو ہے ریاستوں کے متعلق مختلف اصول و ضوابط بنائے گئے، ریاست کو ساورن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، تمام ریاستوں کو انٹرنیشنل لا کے مطابق ایکول جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا. سیکولرزم کو جو ہے اس کی بنیاد بنایا گیا اور نیشنلزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا گیا تھا. آج بھی ریاستی نظام جو ہے انہی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے جن اصولوں کا تعین جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے اندر کیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ ہے اس کو موجودہ دور کے اندر بھی جو ہے ایک ماڈل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ جو ویسٹ فالین ماڈل ہے بیکیم یونیورسلی ایکسیپٹیڈ، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. ایون کہ یو این او جو ہے اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کے جو چارٹر ہے، اس میں اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کے اصولوں پر ہی رکھی گئی ہے. اور کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے یو این او نے اپنے کسی فیصلے کے اندر، اپنی کسی قرارداد کے اندر جو ہے ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا. تو گویا موجودہ دور کے اندر جو ہے تمام ریاستیں جو ہیں وہ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کو ہی تسلیم کرتی ہیں. اور تمام ریاستیں جو ہیں، تمام جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، چاہے کوئی ریاست ہو، چاہے کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو، چاہے کوئی ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو، تمام ریاستیں جو ہیں وہ ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. مختصر یہ کہ یہ جو جدید ریاستی نظام ہے، جو ماڈرن ساورن نیشنل اسٹیٹ ہے، اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے
وہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ سے ہی ہوتا ہے، اور وہیں سے جو ہے جو موجودہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، جو انٹرنیشنل پولیٹکس کا جو ماڈل ہے اس وقت جو ہے، اور ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلق پایا جاتا ہے، ان کے درمیان جو میڈیشن پائی جاتی ہے، اور ان کے درمیان جو ڈپلومیسی پائی جاتی ہے، جو فارن پالیسی کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور جو دیگر ان کے درمیان جو رولز اینڈ ریگولیشن پائے جاتے ہیں، وہ سب جو ہیں ان کا تعین جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ سے ہی کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ جو ہے وہ آج بھی جو ہے، آج کے دور میں بھی جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ریاستی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ سے بخوبی واقف ہوں۔ The concept of modern, sovereign, national and secular state, mediation between nations, diplomacy and equality of states all find their origin from Treaty of Westphalia۔ تو یہ جو سلائیڈ ہے اس کے اندر بہت اہم باتیں کی گئی ہیں، ایک جو لفظ ہے، ایک ٹرم جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ دا کنسیپٹ آف ماڈرن، ساورن، نیشنل، آج کی جو ریاست ہے، جو جدید ریاست ہے، اس وقت جو ریاستی نظام ہے، تو اس میں ریاست کا جو آپ یوں سمجھیں کہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ریاست کا جو نظام ہے وہ ریاست کہلاتی کیا ہے؟ ریاست کہلاتی ہے ماڈرن، ساورن، نیشنل اینڈ سیکولر اسٹیٹ۔ آج کی ریاست ماڈرن کہلاتی ہے، آج کی ریاست ساورن ہے، آج کی ریاست کا ایک فیچر جو ہے وہ نیشنلزم ہے، اور آج کی ریاست کا ایک فیچر جو ہے وہ سیکولرزم ہے، اور یہ ساری جو خصوصیات ہیں یہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ تھا جس نے ماڈرن اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، اور اس کے پہلے جو ہے جو سٹی اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا جو قدیم یونان میں پایا جاتا تھا، یا امپائرس کا کنسیپٹ تھا، جیسا کہ رومن امپائر جو ہے، ہولی رومن امپائر کا کنسیپٹ تھا، تو ٹریٹی آف ویسٹفالیہ نے نہ صرف سٹی اسٹیٹ کے کنسیپٹ کو ختم کیا بلکہ جو رومن امپائر تھی اس کی اہمیت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا، اور رومن امپائر کا جو دور تھا وہ زوال کا شکار ہونے لگا۔ تو وہاں سے جو ہے جدید ریاستی نظام کی جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے۔ پھر ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے اندر جو ہے ریاست کو ساورن قرار دے دیا گیا، یعنی ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوگی، یعنی وہ اپنی مرضی کی خود مالک ہوگی۔ کوئی دوسری ریاست جو ہے کسی ریاست کو فورس نہیں کر سکتی، اس کے اوپر زبردستی اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی۔ ہر ریاست جو ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہے وہ ساورن ہوگی، یعنی اس کو بیرونی تعلقات قائم کرنے میں بھی اپنی مرضی کی مالک ہوگی، اور جو اس کی داخلہ پالیسی ہے، جو داخلی معاملات ہیں ان کو چلانے میں بھی وہ آزاد اور خود مختار ہوگی۔ تو وہ ساورن ہے، انٹرنلی بھی ساورن ہے اور ایکسٹرنلی بھی جو ہے وہ ساورن ہے۔ تو کوئی ریاست جو ہے کسی دوسری ریاست کے اوپر جو ہے اب اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتی، وہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی داخلہ پالیسی کو تبدیل کرے یا اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کرے۔ تو اس سینس کے اندر جو ہے جو ٹریٹی آف ویسٹفالیہ ہے اس نے ریاست کو جو ہے وہ ساورن قرار دے دیا ہے۔ اور پھر جو ٹریٹی آف ویسٹفالیہ ہے اس کے اندر نیشنلزم کا کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ ایک ریاست کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی نسل سے ہوں، وہ کسی بھی رنگت کے ہوں اور کسی بھی جنس کے ہوں، ایک ریاست کے اندر رہنے والے جو تمام لوگ ہوں گے وہ اس ریاست کے نیشنل ہوں گے، وہ اس ریاست کے شہری ہوں گے، اور ان کے جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوں گے وہ ایکول ہوں گی۔ اور ایک ریاست جو ہے وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے اس کو اپنی مرضی کی پالیسی بنانے کی آزادی اور خود مختاری جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس میں نیشنلزم کا کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے، اور سیکولرزم جو ہے اسٹیٹ کو سیکولر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ جو مذہب ہے یہ فرد کا انفرادی معاملہ ہے کہ کوئی شخص مذہب رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ مذہب کو فالو کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ فرد کا ایشو ہے۔ لہذا فرد کی مرضی ہے کہ وہ کسی مذہب کو فالو کرے یا نہ کرے، یہ فرد کی مرضی ہے کہ وہ مذہب کے اوپر عمل کرتا ہے نہیں کرتا، نظر انداز کر دیتا ہے۔ ریاست کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ تو ریاست کسی مذہب کی جو ہے سرپرستی نہیں کرے گی، کسی مذہب کو جو ہے کسی مذہب کی مدد سے جو ہے ریاست کا نظام چلانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ تو ریاست جو ہے وہ ریشنل ہوگی، ریاست عقلی بنیادوں کے اوپر چلائی جائے گی اور مصلحت کے تحت فیصلے کرے گی، اور وہ کسی مذہب سے براہ راست جو ہے وہ رہنمائی نہیں لے گی۔ تیسرا جو ریاست ہے اس کو سیکولر ڈکلیئر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بلکہ مذہب کا تعلق جو ہے وہ افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔
پھر ریاستوں کے درمیان جو میڈیشن ہوتی ہے اس کے اصول اور ضابطے کیا ہوں گے، اس کا تعین بھی جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے اندر طے کیا گیا ہے۔ ڈپلومیسی جو ہے، سفارتکاری جو ہے، جو ریاستیں آپس میں ایک دوسرے ملک کے اندر سفارت خانے قائم کرتی ہیں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہوں گے، تو اس کا تعین بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے اندر ہی کیا جاتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ سے پہلے جو ہے ریاستوں کا جو سٹیٹس تھا وہ مختلف تھا۔ تو ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے اندر یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ تمام ریاستیں جو ہیں وہ ایکول ہوں گی بین الاقوامی قانون کی نظر میں، ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کی نظر میں تمام ریاستوں کا سٹیٹس برابر ہوگا۔ کوئی ریاست وسائل کے اعتبار سے کمزور ہے یا طاقتور ہے، یا اس کی سیاسی طاقت، فوجی طاقت کم یا زیادہ ہے، لیکن جو عملی اعتبار سے بین الاقوامی قانون کے مطابق جو ہے تمام ریاستوں کا جو سٹیٹس ہے وہ برابر ہوگا۔ قانون کی نظر میں کسی ریاست کو دوسری ریاست کے اوپر برتری حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی ریاست جو ہے وہ کم تر ہوگی، بلکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایکول ہوگا۔ آج بھی اس سٹیٹس کو، اس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے اس کی نظر میں بھی تمام ریاستیں برابر ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر جو ہے جب کسی ایشو کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے تو تمام ریاستوں کا ایک ووٹ شمار ہوتا ہے۔ امریکہ کا بھی ایک ووٹ ہے، اور افغانستان کا بھی ایک ووٹ ہے، سعودی عرب کا بھی ایک ووٹ ہے، اور چھوٹے ملک یا بڑے ملک جو ہیں، جو آبادی کے اعتبار سے چھوٹے یا بڑے ملک ہیں، رقبے کے اعتبار سے چھوٹے یا بڑے ملک ہیں، فوجی اعتبار سے کمزور یا طاقتور ہیں، تو تمام ریاستیں جو ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہوں گی، تو ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایکول ہوگا۔ فائنڈ دیئر اوریجن فرام دا ٹریٹی آف ویسٹفالیہ۔ تو آج دوبارہ اس کو سمجھ لیجیے گا، بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ آج کی جو ریاست ہے اس کے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ماڈرن ہے، وہ ساورن ہے، وہ نیشنل ہے، وہ سیکولر ہے، اور میڈیشن بٹوین دا نیشن جو پائی جاتی ہے، یا ڈپلومیسی کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اور ایکویلٹی جو ہے، یہ ساری جو پرنسپلز ہیں یہ سب کے سب آج کا جو ریاستی نظام ہے اس نے ٹریٹی آف ویسٹفالیہ سے حاصل کیے ہیں۔ تو آج کی ریاست جن اصولوں کے اوپر قائم ہے، جن پرنسپلز کے اوپر قائم ہے، جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو اس کے فیچرز جو ہیں، وہ سب کے سب ان کا تعین جو ہے وہی ہے جو کہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے اندر طے کر لیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ جو ہے وہ جدید ریاستی نظام جو ہے اس کا بانی ہے، اور ٹریٹی آف ویسٹفالیہ جو ہے اس نے انٹرنیشنل ریلیشن کو جو ہے ایک نئی سمت دی ہے، اور موجودہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے، ریاستوں کے درمیان جو باہمی تعلقات پائے جاتے ہیں، وہ سیاسی تعلقات ہیں، وہ معاشی ہیں، سماجی ہیں، وہ سفارتکاری پر مبنی ہیں، وہ امن سے ہیں، جنگ سے ریلیونٹ ہیں، ان کے اصول و ضابط بھی ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور نیکسٹ اس کا سیگمنٹ ہے ایفیکٹس آف دا ٹریٹی آف ویسٹفالیہ، کہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ جب ہوا تو اس سے کون سے اثرات جو تھے مرتب ہوئے یورپ کے اندر جو ہے۔ تو نمبر 1 ہے نیدرلینڈس گین انڈیپینڈنس فرام اسپین۔ جو نیدرلینڈس ہے، جس کو ہم عام طور پہ ہالینڈ کہتے ہیں، تو اس نے اسپین سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر لی تھی۔ اور سویڈن جو ہے گین کنٹرول آف دا بالٹک، تو جو بالٹک ایریاز تھے ان کے اوپر سویڈن نے جو ہے اپنا کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ فرانس واز اکنالجڈ ایز دا پرومیننٹ پاور آف یورپ، اور جو فرانس ہے اس کو اس دور کے اندر جو ہے ایک اہم طاقت کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ فرانس جو ہے وہ ہمیشہ سے یورپ کے اندر ایک انتہائی طاقتور بااثر ریاست رہی ہے۔ آج بھی فرانس کو بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل ہے، یہاں تک کہ فرانس جو ہے اس کو ویٹو پاور بھی حاصل ہے۔ تو یورپ کے اندر جو ہے فرانس جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک پرومیننٹ اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ رول ادا کرتا رہا ہے۔ تو یہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ کی بات ہو، یا فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، پھر UN کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے اندر جو ویٹو پاورز ہیں اس کی بات ہو، تو فرانس جو ہے اس نے ہمیشہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر، ریاستوں کے درمیان باہمی تعلق کے حوالے سے، IR کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے اور ریاستی نظام کے اندر جو ہے ہمیشہ اس کو ایک پرومیننٹ اسٹیٹس جو ہے وہ حاصل رکھا ہے۔ نیکسٹ ہے the power of the Holy Roman Empire was broken۔ جو اہم بات ہوئی، دراصل یہ جو ٹریٹی آف ویسٹفالیہ ہے، یہ 30 سالہ جو جنگ تھی جس کے نتیجے میں یہ ٹریٹی آف ویسٹفالیہ ہوا، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جنگ بیسیکلی ایک مذہبی جنگ تھی، جس میں جو عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے تھے، ایک کیتھولک عیسائی تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے۔ تو جو کیتھولک عیسائی تھے اور جو پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے، اور یہ جو جنگ تھی اس نے بڑی شدت اختیار کر لی تھی، اور اس جنگ کے بعد جو ہے ٹریٹی آف ویسٹفالیہ طے پایا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو
ہولی رومن امپائر تھا جو کہ ایک مذہب کی نمائندگی بھی کرتا تھا اور کیتھولک کا پرچار یہ لوگ کرتے تھے، اور اسی کیتھولک کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کو جو ہے وہ اجارہ داری حاصل تھی اسٹیٹ کے اوپر جو ہے، اور اس کی طاقت جو تھی وہ بڑی کم ہوگی، اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا، اس کی طاقت بڑی متاثر ہوئی، اور وہ اس کا جو پولیٹیکل سٹیٹس تھا وہ بہت زیادہ ویک ہو گیا تھا۔ اور نیکسٹ ہے سوئٹزرلینڈ گینڈ انڈیپینڈنس فرام آسٹریا۔ تو جو سوئٹزرلینڈ ہے اس نے اس معاہدے کے نتیجے میں ٹریٹی آف ویسٹفالیا کے بعد جو ہے آسٹریا سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر لی تھی۔ تو یورپ کے اندر جو ہے، بلکہ پہلی جنگ عظیم تک جو ہے یورپ میں آسٹریا جو ہے وہ فوجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اب جو ہے اگرچہ آسٹریا کو وہ پہلے والا مقام حاصل نہیں ہے، لیکن اگر آپ یورپ کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو آسٹریا جو ہے وہ بڑے اہم ممالک میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم تک جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ It divided the Holy Roman Empire into Catholic and Protestant regions۔ تو یہ جو ٹریٹی آف ویسٹفالیا ہوا تو اس کے بعد جو ہے جو پروٹیسٹنٹ تھے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ جو پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے یہ بیسیکلی لبرل تھے اور جمہوریت پسند تھے، اس کے علاوہ جو ہے یہ دراصل ایک اصلاحی تحریک تھی، اور یہ کیتھولک عیسائیوں کے خلاف جو ہے برسر پیکار تھے۔ تو جب یہ ٹریٹی آف ویسٹفالیا ہوا تو وہ جو ہولی رومن امپائر تھی اس کی جو اجارہ داری تھی، جو مناپلی اس نے پورے یورپ کے اندر جو ہے مذہب کے نام کے اوپر قائم کر رکھی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ علاقوں کے اوپر جو ہے اب جو پروٹیسٹنٹ تھے ان کی اجارہ داری قائم ہو گئی، ان کو برتری حاصل ہو گئی، اور کچھ کے اوپر جو ہے وہ کیتھولک جو تھے وہ بااثر رہے۔ لیکن مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جو ٹریٹی آف ویسٹفالیا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ جو تھے ان کو ہوا ہے۔ تو جو کیتھولک جو عیسائی ہیں ان کا دائرہ کار انتہائی زیادہ محدود ہو گیا ہے۔ آج بھی یورپ کے اندر جو ہے کیتھولک کو ناپسند کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے سخت ہیں اپنے اصولوں کے بارے میں، اور یہ جو ہے وہ بنیاد پرست بھی ہیں، جبکہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں وہ لبرل ہیں، وہ جمہوریت پسند ہیں۔ اور آج جو ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یورپ کے کسی ریاست کے اندر جو ہے جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کے مقابلے میں کیتھولک کو زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہو۔ تو ویٹیکن سٹی اسٹیٹ ایک ایسی وہاں پہ ایک ریاست ہے یورپ کے اندر جو ہے، یہاں پہ کیتھولک جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں۔ باقی پورے یورپ کے اندر جو ہے مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان کو برتر حیثیت حاصل ہے۔ جہاں تک برطانوی آئین کا تعلق ہے تو برطانوی آئین کے اندر تو بادشاہ کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ پروٹیسٹنٹ ہو، اور اس کے اوپر پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ وہ کیتھولک فرقے میں شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو اس کو شاہی خاندان کے حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ امریکہ کی پوری تاریخ کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو صرف ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کیتھولک جو تھا، جو جان ایف کینیڈی تھا، وہ امریکہ کا صدر بنا ہے، ورنہ امریکہ کے اندر بھی جو ہے کیتھولک کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہیں جو ہے وہ عام طور پہ عہدہ صدارت کے اوپر فائز رہتے ہیں۔ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے جو کیتھولک تھا وہ بیک فٹ کے اوپر چلے گئے، اور جو پروٹیسٹنٹ جو تھے وہ غالب آ گئے، اور ان کی اجارہ داری آج بھی جو ہے دنیا کے اوپر قائم ہے، اور آج بھی جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے انتہائی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ پورے یورپ کے اندر جو ہے ان کا اثر و رسوخ جو ہے بہت زیادہ ہے۔ The Treaty of Westphalia was a major turning point in the history of Europe and evolution of international relations because it established the foundation of modern international relations۔ تو جو ٹریٹی آف ویسٹفالیا ہے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جو موجودہ جو ماڈرن انٹرنیشنل ریلیشن ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹفالیا کے اوپر رکھی گئی ہے۔ تو ٹریٹی آف ویسٹفالیا جو ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی ٹریٹی آف ویسٹفالیا سے پہلے کا دور اور ٹریٹی آف ویسٹفالیا سے بعد کا دور۔ اور ٹریٹی آف ویسٹفالیا نے جن اصولوں کی بنیاد رکھی، آج بھی جدید ریاست جو ہے جو ماڈرن اسٹیٹ کہلاتی ہے اور سیکولر ہے، اور جو ساورن اسٹیٹ ہے اور جو نیشنلزم جو ہے کو پروموٹ کرتی ہے، آج بھی انہی اصولوں کے اوپر قائم ہے جو اصول 1648 میں جو ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹفالیا کے اندر طے کر لیے گئے تھے۔ تو ٹریٹی آف ویسٹفالیا جو ہے نہ صرف یہ جدید ریاستی نظام کا بانی ہے، بلکہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے یہ موجودہ جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے ان کا بھی بانی ہے، اور اس کو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر بھی خصوصی اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔